بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ ایک طرف تو پنجاب میں ایک بہت بڑا سیاسی بحران چل رہا ہے اور نون لیگ کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں عدالتوں کو کہ ایسے نہیں چلے گا، ہم آپ کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ فل بینچ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یعنی جو ججز ابھی ہیں ان کے اوپر کوئی اعتماد بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا پی ایم ایل این کے ذہن میں یہ ہے کہ فل بینچ بن جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اویلیبل ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ بینچ میں بیٹھ جائیں۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ کیا ان کو توقع ہے کہ ان میں کچھ ججز ایسے ہیں جو 100% انہی کا ساتھ دیں گے؟ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، قانون کچھ کہے لیکن وہ انہی کا ساتھ دیں گے؟ ہم نے اس قسم کا کچھ مظاہرہ پہلے جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس میں بھی دیکھا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک قسم کا کھیل ہے کہ اگر آپ کے اپنے ملک کی عدلیہ وہ متنازع ہو جائے اور ہمارے ملک کی ایک رسم یہ چل نکلے کہ ہم عدلیہ کے فیصلے پہ صرف اسی وقت اعتماد کریں گے یا اعتبار کریں گے جب وہ ہمارے حق میں ہوگا، قانون کچھ کہے، جو بھی لاجک ہو اس کی پرواہ نہیں، لیکن جو بھی فیصلہ آپ کے خیال میں آپ کے حق میں ہے، آپ کی فیور میں ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر قانون کی بنیاد پہ ہو، آئین کی بنیاد پہ ہو لیکن آپ کے فیور میں نہیں ہے تو لہٰذا عدلیہ غلط ہے۔ یہ رجحان بنتا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں یہ ریاست کی فلاح کے لیے نہیں، ریاست کی تباہی کے لیے، اور یہ بے درد قسم کے لوگ، ظالم، یہ سوائے اپنی ذات اور اپنے مفاد سے آگے نہیں دیکھتے۔ لہذا یہ بڑا ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے صرف اور صرف اپنی فیملیز کی، اپنے گھروں کی سیاست کی ہے، اپنے ذاتی مفادات کی سیاست کی ہے، اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو ان سے نجات پانی ہوگی۔ پاکستان کے مسائل اتنے شدید ہیں جو کہ پیدا کردہ انہی لوگوں کے، اور پاکستان آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ یہ لوگ سیاست سے خارج نہیں ہوں گے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، میں ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو رویے میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا، اور آج وہ دوست محمد مزاری سپریم کورٹ سے چہرہ چھپا رہا ہے اور اس کے وکلاء جو ہیں وہ ادھر ادھر کی توجیہات میں وقت اپنا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تمام ملک کے جتنے بھی قانونی ماہرین ہیں ان میں سے بہت سارے بے شمار جو وقتاً فوقتاً انہی کے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے وکیل رہے ہیں ان کے مختلف کیسز میں، آج وہ یک زبان کہہ رہے ہیں کہ جو دوست محمد مزاری نے کیا وہ کھلواڑ تھا، قانون کی دھجیاں تھیں، اور اس شخص کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ یہ وہ مختلف قسم کے کمنٹس ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن اس کے سے بڑھ کے ایک اور انتشار پیدا کرنے والی پرسنالٹی ہمارے ساتھ عرصہ دراز سے چپکی ہوئی ہے، جس نے ملک کی سیاست کو پالیوٹ تو ضرور کیا، لیکن آج دن تک کم از کم میری یادداشت میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس شخصیت نے پاکستان کی فیور کے لیے، پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کے ماحول کو اچھا کرنے کے لیے کی ہو۔ ٹوٹل سیاست اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے۔ وہ ہیں ہمارے محترم مولانا فضل الرحمان۔ انہوں نے بنوں میں ایک پریس کانفرنس کی، اور بظاہر جو پریس کانفرنس تھی وہ انہوں نے کہا کہ جناب جے یو آئی کے بعض لیڈرز ہیں جن کو کہ ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے، اور
اس پہ انہوں نے اپنا کنسرن وغیرہ شو کرنا تھا، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے تمام وہ نکات جن کے اوپر ان کو اختلاف ہے یا وہ نکات جو کہ کسی نہ کسی طرح ان کے حق میں جانے چاہیے، ان پہ انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے جتنے ادارے ہیں، بہت سارے ادارے، یعنی عموماً ڈیفنس کے اداروں کی طرف ہی ان کا عموماً اشارہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے جو مدرسے ہیں ان پہ، کئی مدرسوں پہ ریاست کے اداروں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے، اس بنا پہ کہ یہ دہشت گردی کے مرکز ہیں، وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے۔ اور اداروں پہ قبضہ کرنے کے بعد پھر انہی اداروں کے جو ریلیجس اسکالر ہیں، ان کے علماء ہیں، ان سے مدد بھی مانگی جاتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ان کے خیال کے مطابق ریلیجس اسکالر سے مدد مانگنا اداروں کا حق نہیں، اور یہ مدرسے جو ہیں ان کو انہی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ادارے ہیں انہوں نے موجودہ حالات کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے اور ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ میرا اپنا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ افواج پاکستان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ افواج پاکستان کبھی بھی متنازع ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور ان سے محبت کرے اور ہر طرح سے ان کے لیے اپنی سپورٹ کو حاضر کرے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ریاست کے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ویپنز آ جائیں کیونکہ ان کو ایموشنلی چارج کیا جا رہا ہے؟ یہ ان کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا، کیونکہ بڑی واضح چیز ہے کہ آج پبلک سیاست نہیں کر رہی، عوام ان لوگوں کو ریجیکٹ کر کے، جنہوں نے روایتی سیاست کر کے صرف خاندانوں کو پالا ہے، جنہوں نے پیسہ بنایا ہے، ان کو ریجیکٹ کر کے آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ جو ان کا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اگر ان سے بات چیت کی جائے تو اس میں ایموشنز نظر آتے ہیں، وہ ایموشنلی چارجڈ ہیں، واقعی چارجڈ ہیں۔ لیکن کیا مولانا اور دوسرے لوگ عوام کے جذبات کی قدر کر رہے ہیں؟ اگر آپ عوام کے جذبات کو نہ سمجھیں اور ان کے مخالف کام کریں تو فرسٹریشن میں پھر کوئی ہتھیار اٹھائے گا؟ اٹھانا نہیں چاہیے، لیکن آپ لوگوں کے بھی تو عوام کے جذبات سمجھنے چاہیے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ آج پاکستان کے عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں نہیں اس حقیقت کو پلے باندھتے کہ آج پاکستان کے عوام کرپٹ مافیا کو حکومت میں نہیں دیکھنا چاہتے؟ یہ وہ چیز ہے جو کہ سمجھنے کی ہے، اور چونکہ یہ نہیں سمجھتے تو اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں کہ ان کو وہ ہتھیار اٹھا لیں گے اپنے حق کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خدشے کے تحت ہم مولانا اور پی ڈی ایم کو، جو کہ قابض ہے حکومت میں غاصبانہ طریقے سے، اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے کریڈٹ لیا کہ جناب ریلیجس اسکالر اگر ملک کو نہ بچاتے تو فوج بھی نہیں بچا سکتی تھی۔ ان سے پوچھا جائے کہ پاکستان کو بنانے کے عمل میں مخالفت سے لے کے آج دن تک نہ ان لوگوں نے مذہب کی خدمت کی ہے اور نہ ہی انہوں نے وطن کی خدمت کی ہے۔ البتہ فطور ضرور کھڑا کیا ہے، جب کبھی کوئی ایشو پکڑا، ختم نبوت یہ وہ، اور خیبر سے لے کے کراچی تک پورے ملک میں آگ لگا دی، فتنہ پھیلا دیا۔ یہ کام انہوں نے ضرور کیا ہے۔ سو کریڈٹ کس بات کا؟ انہوں نے کہا جی یہ جو لوگ عمران خان کے گرد ہیں کھڑے، سارے اس کے ساتھ ملے ہوئے، یہ سارے بے وقوف ہیں اور انہوں نے لوگوں کو بھی بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ چنانچہ عمران خان کہتا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً تو عمران خان اور اس کے لوگوں کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ آپ امیجن کریں، وہ جہاد کہہ رہا ہے اس جہالت کے خلاف، وہ جہاد کہہ رہا ہے کرپشن کے خلاف، عمران خان جہاد کہہ رہا ہے اس شعور، بے شعوری کے خلاف جو شعور وہ بیدار کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے خلاف، یعنی آپ اپنے طور پہ اس ملک کو جہالت میں دھکیل کے، اور عمران خان کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو کہیں نظر نہ آئے دور دور۔ مولانا نے یہ بھی وارن کیا کہ میں یہ سرزمین اتنی گرم کر دوں گا کہ اس پہ عمران خان یا اس کا کوئی اتحادی پاؤں نہیں رکھ سکے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ دھمکی دے رہے ہیں
کہ میں ان کا جینا یہاں پہ حرام کر دوں گا۔ کیسے؟ جب عوام کا فیصلہ ہے، عوام ایک طرف کھڑے ہیں، تو آپ عوام کے خلاف اگر جائیں گے تو عوام آپ کو نہیں جینے دیں گے۔ یہی تو وہ چیز ہے جس کا وہ جہاد کی بات کر رہا ہے کہ ناجائز قابض لوگوں کو یہاں سے صاف کرنا ہے، ان کو نکالنا ہے۔ چنانچہ اس کو مولانا کو سمجھنا، جتنی دیر سے یہ سمجھیں گے ان کے حالات اتنے بگڑیں گے، ملک بھی اسی طرح نقصان اٹھائے گا۔ سمجھنے کی بات ایک ہی ہے کہ آج پاکستان کے عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا، کیوں کہ وہ ان کی پالیسیز، ان کی سیاست کو سمجھ چکے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ کون سی فورسز عمران خان کے پیچھے ہیں، اور عمران خان تو ایسا ہے کہ اگر اس کو آرمی سپورٹ کرتی تھی تو وہ ٹھیک تھی، اور اگر آرمی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی تو نیوٹرل کہہ کے وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے جو کچھ مولانا کہتے رہے ہیں یا ان کے اتحادی کہتے رہے ہیں تو شرمناک تھا۔ 4 سال عمران خان کی جو حکومت رہی، 4.25 سال، ان لوگوں نے فوج پاکستان کی صبح شام دوپہر بے توقیری کی، گھنونے لفظ، سو کہ دہشت گردی کا الزام جو وہ اپنی افواج کے اوپر لگاتے رہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت رخ ہے ہماری سیاست کا، وہ بڑا درست ہے اس لحاظ سے کہ عوام سمجھ چکے ہیں، عوام کے اندر شعور آ گیا ہے، وہ اپنی افواج کے بارے میں جو کچھ بھی فیصلہ کریں گے، جو کچھ بھی سمجھیں گے، وہ میں سمجھتا ہوں ان کی سوچ اور سمجھ سے بہتر ہوگا۔ مولانا نے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر کو مشورہ دیا تھا کہ قیمتیں نہ بڑھاؤ، لیکن انہوں نے بڑھا دیں۔ وہ تو بڑھانی تھی انہوں نے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی اور پلان ہی نہیں تھی سوائے اس کے کہ جو IMF کہتا ہے وہ کرتے جائیں۔ ان کے پاس تو صرف ایک ہی نعرہ تھا کہ عمران خان غلط، عمران خان یہ نالائق، یہ وہ، سارا آج بھی جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ بہرحال فائنلی مولانا نے کہا کہ میں پرائم منسٹر سے کہوں گا کہ نرمی چھوڑ دیں، رانا ثناء اللہ کو لگائیں اور عمران خان کو جیل میں ڈال دیں۔ یہ وہ چیز ہے جو مولانا فائنلی چاہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ آپ کو نظر نہ آئے، ان کے بس میں ہو تو یہ اس کو مار دیں، ختم کر دیں، کیونکہ آج ان کے مذموم عزائم جو ہیں ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس طرح کے بیانیے یہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ میری توقع تو یہی ہے کہ جو ہمارے عوام ہے وہ گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن پر صورت عوام کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ اپنے وطن کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔